أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، آپ کو معلوم ہے آج یوم الجمعہ ہے، دنوں کا سردار. تمام دنوں میں سے اس دن کو سمجھا جاتا ہے، جمعہ کے دن کو سمجھا جاتا ہے. ہمارے پیارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے. بھیجنے کا مقصد لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. لوگوں کو اچھا کردار، احسن طریقہ، سیرت اور صورت سمجھانا، اس کو کہتے ہیں مکارم اخلاق. احسن طریقہ مکارم اخلاق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے اعلیٰ نمونے پر فائز ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. البتہ تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. نمونہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق سے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے. آپ کو معلوم ہے مکہ مکرمہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی ایذائیں اور تکلیفیں دی گئیں. کاہن اور حتیٰ کہ مجنون تک کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے استعمال کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا. شیاب ابی طالب کے اندر رکھا گیا 3 سال تک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. مدینہ منورہ کے لوگوں نے آپ کا بھرپور استقبال کیا. ہر ایک کی دلی خواہش یہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں ٹھہرے تاکہ ہمارا گھر، ہمارے رہنے کی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بابرکت ہو. حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ امی جان، ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟
تو حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا نے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فرمایا یہ جو 10 آیات ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائے سن 6 ہجری میں. عزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ان يوسع نطاق دعوته الى ملوک العرب والعجم. سن 6 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزم اور ارادہ کیا کہ اسلام کی دعوت کو مزید پھیلایا جائے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکتب 8 کتب الى ملوک العرب والعجم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب و عجم کے 8 بادشاہوں کو دعوتی خطوط لکھے، خط لکھے. اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی. اس سے اس واقعے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کس طرح کے تھے. واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے. ان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ حضرت ثمامہ بن اسار رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. یہ قبیلہ یمامہ کے سردار تھے. سید من بنی حنیفہ المرموقین، سید من سادات بنی حنیفہ المرموقین. بنی حنیفہ کے یہ سردار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتخاب کیوں کیا؟ آپ نے اس کا انتخاب اس لیے کیا کہ حضرت ثمامہ بن اسال ایک نہایت شخصیت کے کردار تھے، بہت ہی اہم کردار کے مالک تھے، باوقار آدمی تھے. کون؟ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ. اور زمانہ جاہلیت سے یہ سردار چلے آ رہے تھے اور ایسے سردار تھے لا یحصى لهم امر کہ ان کے حکم کی نافرمانی نہیں کی جاتی. جو بھی وہ حکم کرتے تھے ان کی جو رعایا تھی وہ ان کے اس حکم کی تکمیل کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جب ان کے پاس پہنچا تو اب کیا ہوا؟ شیطان نے ان کو گناہ کے اوپر برانگیختہ کر دیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو مناسب رویے کے ساتھ قبول نہیں کیا. توہین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی اور ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنایا. کس نے؟ ثمامہ بن اسال نے. اور پھر عزم کر لیا اس بات پر کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو. اور اس کے اوپر اس نے پکا عزم کر لیا، تیاریاں شروع کر دی، حتیٰ کہ قریب تھا کہ اپنے اس ارادے کو وہ تکمیل تک پہنچاتا اگر ان کے چچا زاد بھائی اس کو اپنے اس برے عمل سے منع نہ کرتے. تو ان کے چچا زاد بھائیوں نے سمجھایا تو اللہ تبارک و تعالی نے فنجاه الله نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم من شرہ. اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اس شر سے محفوظ رکھا، نجات دی. اب ہوا یہ، اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے تو باز آ گیا. فَإِنَّهُ لَمْ يَكُفَّ عَنْ أَصْحَابِهِ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تکلیف دینے سے باز نہیں ہے. ہر وقت وہ اسی تلاش میں تھا، موقع کی تلاش میں تھا کہ مجھے کوئی موقع ملے اور میں ان کو تکلیف پہنچاؤں. بالآخر اس کو یہ موقع مل گیا. فظافرا، وہ اس میں کامیاب ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے بھیجا ہوا تھا، تعلیم کے لیے بھیجا ہوا تھا، ان کو گرفتار کر لیا. وقاتلهم بشر قتلۃ، برے طریقے سے ان کو قتل کر دیا. کس نے؟ ثمامہ بن اسال نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کے اندر خبر پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رنجیدہ ہوئے، غم زدہ ہوئے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا فَأَحْدَرَ دَمَهُ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں بھی سمامہ بن اسال ملے اس کو قتل کر دو۔ وَأَعْلَنَ ذَلِكَ فِي أَصْحَابِهِ، اپنے صحابہ میں آپ نے یہ اعلان بھی کر دیا۔ اب کیا ہوا، اس کے اوپر کوئی لم یمضی علیہ ذلک وقت طویل، اس کے اوپر کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ سمامہ بن اسال نے اب ارادہ کر لیا عمرہ کرنے کا۔ اب یمامہ سے چلتے ہیں عمرہ کرنے کے ارادہ سے، ساتھ میں جانور بھی لیے ہوئے ہیں، ارادہ یہ ہے کہ جا کر بیت اللہ کا طواف کروں گا اور وہاں پر جو بت رکھے ہوئے ہیں ان کے نام پر جانوروں کو ذبح کروں گا۔ پہلے زمانے کے اندر جب لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو جانور جو لے کر آتے تھے وہ بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ وَذَبَحَ لِلْأَصْنَامِ، اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ بتوں کے نام پر وہ کیا کرتے تھے، جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ اب انہوں نے راستہ اختیار کیا، یمامہ سے چلے ہیں اور یہ آ رہے ہیں، ہدی جانور بھی ساتھ لے کر آ رہے ہیں، اور انہوں نے جو راستہ اپنایا وہ راستہ مدینے کے قریب سے گزر کر جاتا تھا۔ اب یہ جیسے ہی مدینے کے قریب سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کو مدینہ کے ارد گرد بھیج دیا کرتے تھے کہ مدینہ کے ارد گرد تم کیا کرنا ہے، پہرا دینا ہے، تاکہ کوئی چور بھی مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے اور کوئی دشمن بھی آ کر مدینہ کی عوام کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فوجی دستہ وہ پہرا دے رہے تھے کہ اچانک دیکھا کہ ایک شاہ سوار ہے وہ آ رہا ہے، تو انہوں نے فوراً اس کو گرفتار کر لیا اور پوچھا تک بھی نہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے ہیں کہاں سے نہیں ہیں، اور ان کو گرفتار کر کے مسجد نبی کے اندر لے آئے اور آ کر یہاں پر مسجد نبی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ منتظرۃ ان یقف علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامرہ فیہ بامرہ، اس انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حالات خود معلوم کریں گے اور جو مناسب سمجھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ارشاد فرمائیں گے، ہم آپ کے اس حکم کی کیا کریں گے، تکمیل کریں گے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من البیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر مبارک سے تشریف لائے، وہم بالدخول فی المسجد، مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہونے کا ارادہ کیا۔ ورآ سمامہ بن اسال، اچانک آپ کی نظر سمامہ بن اسال کے اوپر پڑی کہ وہ مسجد کے ایک ستون کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا اتدرون من اخذتم، تمہیں معلوم ہے تم کس شخص کو پکڑ کر لائے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا لا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو نہیں جانتے یہ کون شخص ہے، ہم نے تو یہی مناسب سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تحقیق کریں گے، جو مناسب سمجھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ جو ہے نا وہ ارشاد فرما دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ھذا سمامۃ بن اسال، یہ سمامہ بن اسال ہے، بنی حنیفہ کا یہ سردار ہے، فاحسنوا اسارہ، اپنے قیدی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے قیدی کے ساتھ کیا کرو، حسن سلوک کرو۔ ادھر سے کیا ہے، آپ کے صحابہ کو قتل کر چکا ہے اور آپ کے قتل کا عزم کر چکا تھا، لیکن جب قید ہو کر آتا ہے تو آپ کے مکارم اخلاق دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فَأَحْسِنُوا أَسَارَهُ، کہ اس قیدی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر کے اندر تشریف لے گئے، فرمایا اجمعوا ما كان من عندكم من طعام من عندكم من طعام، تمہارے پاس جو کھانے وغیرہ کا ہے کچھ موجود ہے وہ جمع کرو، وابعثوا الى سمامہ بن اسال کے پاس بھیج دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر سے ایک قیدی کے لیے، قیدی بھی کون، جو آپ کے صحابہ کو قتل کر چکا ہے، آپ کے مبارک گھر سے کھانا آ رہا ہے۔ صرف یہاں تک نہیں، وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِنَاقَتِهِ أَن تُحْلَبَ لَهُ بِالْغُدُوِّ وَالرَّوَاحِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دے دیا کہ میری اونٹنی کا دودھ دو کر صبح بھی پیش کیا جائے اور شام کو بھی پیش کیا۔ کس کو؟ سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر سے صبح
شام کھانا بھی آ رہا ہے اور صبح شام دودھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اٹھنے کا پیش کیا جا رہا ہے. کس کو؟ ثمامہ بن اسال کو. اس کے اوپر 2 دن گزر گئے. تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم برف سے نفیس حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا ان یدرجہ الی الاسلام کہ اس کو اسلام کے قریب کرے, اس کو اسلام کی دعوت دے تاکہ یہ اسلام کے قریب ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر پہلا سوال یہ کیا, سلام و جواب کے بعد پہلا سلام یہ کیا, ما عندک یا ثمامہ, اے ثمامہ تم ہمارے بارے میں کس طرح کے برتاؤ کا گمان رکھتے ہو. تو جیسے ہی ثمامہ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی, پہلے تو چہرہ نہیں دیکھا ہوا تھا, پہلے تو دشمن بن چکے تھے, پکا عزم و ارادہ کر چکے تھے, لیکن جب آپ کے نورانی چہرے کے اوپر نظر پڑی تو حالانکہ ادھر سے قتل بھی کر چکے ہیں لیکن فوراً پہچان گئے, کہنے لگے عندی یا محمد خیر, اے محمد آپ میرے نزدیک بہترین انسان ہو, ہم آپ کے بارے میں اچھے خیالات کا تصور رکھتے ہیں, اچھا گمان کرتا ہوں آپ کے بارے میں. ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر وان كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. ان تقتل تقتل ذا دم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے قتل کا, میرے بارے میں قتل کا فیصلہ کریں گے تو واقعی میں اس کا مستحق ہوں, کیونکہ میں آپ کے صحابہ کو قتل کر چکا ہوں. وَإِن تُنِعْمْ تُنِعْمْ عَلَى شَاكِرٍ, لیکن اگر آپ میرے اوپر احسان کریں گے تو میں ساری زندگی آپ کے احسان کو فراموش نہیں کروں گا, بھلاؤں گا نہیں, آپ کا احسان مند رہوں گا. تیسرا یہ ہے وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْتُعْتَ مِنْهُ مَا شِئْتَ, اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے, مال چاہتے ہیں تو پھر آپ حکم فرمائیے, جتنا چاہیں گے دینے کے لیے تیار ہے. جب یہ سوال و جوابات ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا. 2 دن اسی حالت میں رہے. حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر سے کھانا بھی آ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اٹھنے کا صبح بھی اور شام بھی دودھ دو کر پیش کیا جا رہا ہے. کس کو؟ ثمامہ بن اسال کو. اب تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے اور پھر یہی سوال کیے, لیکن جب آپ کے مکارم اخلاق کو دیکھا, آپ کی سیرت کو دیکھا, آپ کی صورت کو دیکھا, آپ کے کردار کو دیکھا, آپ کے صحابہ کے اعمال کو دیکھا, مسجد نبوی میں جو اعمال ہو رہے ہیں, اب وہ جملہ جو انہوں نے پہلے مقدم کیا تھا اب اس جملے کو مؤخر کر دیا. پہلے تو یہ کہا عندی یا محمد خیر, اور اس کے بعد یہ جملہ لائے تھے ان تقتل تقتل ذا دم, اب اس جملے کو مؤخر کیا اور اس سے پہلے اس جملے کو لے کر آئے ان تنعم علی شاکر وان تقتل تقتل ذا دم وان كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. کہ پہلے اس جملے کو مقدم کیا تھا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو واقعی میں اس کا مستحق ہوں, لیکن اب اس جملے کو مؤخر کیا, پہلے اس جملے کو لے کر آئے ان تنعم علی شاکر, اگر آپ میرے اوپر احسان کریں گے تو میں ساری زندگی آپ کا احسان مند رہوں گا. کیوں؟ اس وجہ سے آپ کے مکارم اخلاق سے انہوں نے پہچان لیا تھا کہ ایسا شخص ہرگز مجھے میرے بارے میں قتل کا فیصلہ نہیں کرے گا. پھر ایک دن مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے روز تشریف لائے, یہی سوال و جوابات, انہوں نے یہی جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فالتفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی اصحابہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلقوا ثمامہ, ثمامہ کو رہا کر دو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فوراً حکم کی تعمیل کی. ففکوا وثاقہ, حضرت ثمامہ بن اسال کی جو بیڑیاں تھیں وہ کھول دیں. حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے نکلے اور جو ان کی سواری تھی اونٹنی تھی اس کے اوپر بیٹھ کر مدینہ سے باہر, وہاں بقیع کے قریب ایک کھجوروں کا ایک باغ تھا, وہاں پر ایک کنواں موجود تھا, وہاں جا کر اناخ راحلتہ, اپنی اونٹنی کو وہاں پر بٹھا دیا اور نیچے اترے اور وہاں جا کر غسل کیا, بہترین طریقے سے غسل کیا اور پھر جو ان کے پاس سب سے بہترین لباس تھا وہ پہنا. پھر اسی
راستے سے دوبارہ واپس آئے ہیں اور آ کر مسجد نبوی میں جہاں پر یقف علی ملأ من المسلمین مسلمانوں کی ایک جماعت کے اوپر کھڑے ہو کر بلند آواز سے پڑھنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو۔ اب یہاں پر پوچھا گیا اے سمامہ پہلے بھی تو تم کلمہ پڑھ سکتے تھے جب تم بدے ہوئے تھے، 3 دن 4 دن تک اس حالت میں رہے، لیکن تم نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا، اب دوبارہ آ کر کیوں کلمہ پڑھا؟ کہنے لگے اس وقت بھی میرا دل جب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو میں نے پہچان لیا تھا، واللہ اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، پہچان لیا تھا، لیکن میری دلی خواہش یہ تھی، میں یہ چاہتا تھا کہ میں اپنی خوشی سے اسلام کو قبول کروں، کوئی یہ نہ کہے کہ سمامہ قتل کے ڈر کی وجہ سے سمامہ نے اسلام کو قبول کیا، تو اس وجہ سے اس وقت میں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو الفاظ کہے ہیں میرے دوستوں، وہ الفاظ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے یا محمد واللہ اللہ کی قسم ما کان علی ظہر الارض وجہ ابغض الی من وجہک، اللہ کی قسم اے محمد نعوذ باللہ روئے زمین پر کوئی ایسا چہرہ موجود نہیں تھا کہ جو سب سے زیادہ چہرہ آپ سے زیادہ مجھے مبغوض ہو، لیکن اب میری حالت یہ ہو چکی ہے فقد اصبح وجہک احب الوجوہ کلھا الی، تمام چہروں سے تمام چیزوں سے اب آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب لگتے ہیں، دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ ایک طرف، آپ کا چہرہ، آپ کا کردار، آپ کی سیرت و صورت مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ کہنے لگے واللہ اللہ کی قسم ما کان علی ظہر الارض دین ابغض الی من دینک، اللہ کی قسم روئے زمین پر کوئی ایسا دین نہیں ہے جو مجھے زیادہ مبغوض آپ کے دین سے ہو، لیکن اب حالت یہ ہو چکی ہے اب آپ کا دین ہی مجھے تمام دینوں سے زیادہ محبوب لگتا ہے۔ پہلے یہ حالت تھی کہ آپ کے شہر سے مجھے سب سے زیادہ دشمنی تھی، لیکن اب یہ حالت ہو چکی ہے کہ آپ کا شہر مجھے تمام شہروں سے محبوب ترین لگتا ہے۔ یہ کیسے پہچانا؟ صرف آپ کی سیرت کو دیکھا ہے، آپ کی صورت کو دیکھا، آپ کے کردار کو دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق کے اعلیٰ نمونے پر فائز ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مومنوں مسلمانوں اگر تم کامیابی چاہتے ہو، بہترین نمونہ چاہتے ہو، وہ حضور کی زندگی ہے، حضور کی زندگی کو اپناؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار۔ آپ کو زہر دی گئی، آپ کے اوپر جادو کیا گیا، آپ نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ تو آج میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہر جگہ نفرتیں ہیں، باپ کی بیٹے سے نہیں بن رہی، بیٹے کی باپ سے نہیں بن رہی، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر دشمنیاں، عداوتیں، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، عداوتیں بڑھ رہی ہیں، بغض بڑھ رہا ہے، دنیا کے اندر جہاں بھی نظر دوڑاؤ فتنہ ہے، فساد ہے، ہر طرف برائی ہی برائی ہے، ہر طرف آگ بھڑک رہی ہے۔ یہ ہمارے اپنے ہی اعمال کی کمزوری ہے، ہمارے اخلاق کی کمزوری ہے۔ میرے محترم دوستو ہر آدمی پہلے کوشش کرے کہ اپنی ذات کے اندر صبر اور تحمل سیکھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیسا صبر کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا صبر کیا، وہی مشرکین جنہوں نے آپ کو مدینہ سے نکالا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کر کے آتے ہیں آپ نے سر بلند نہیں کیا، بلکہ روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر تھا وہ اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگ رہا تھا، جھکے ہوئے تھے، کوئی تکبر نہیں ہے، انتہائی عاجزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے۔ لوگ ڈر رہے تھے آج ہماری خیر نہیں ہے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ایذائیں دی، کاہن تک کہا، مجنون تک کہا، آج ہماری خیر نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیک اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، آج سب کو معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے، جو ہتھیار ڈال دے اس کو بھی امن ہے۔ یہ ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار۔ میرے محترم دوستو اپنے اندر حضور کی سیرت کو پڑھیں، حضور کی صورت کو پڑھیں، کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو بھی قرآن و حدیث کی تعلیم دلوائیں،
جہاں آپ سکول کی بچوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں وہاں پر قرآن و حدیث کی بھی ضرور تعلیم دلوائیں، تاکہ ہمارے بچوں کو خود ہمیں بھی معلوم ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق